معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں بہت زور لگایا جاتا ہے مختلف مسائل پر، خاص طور پر پاکستان میں۔ مثلاً مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، روح کا مقام کیا ہے، روح علیین میں ہوتی ہے ایسے جین میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی عجیب طرح سے واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے، دلیلیں دے رہا ہوتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ کار جس طرح سے ہم لوگ مباحث میں حصہ لیتے ہیں، کیا یہ اسی طرح سے رہنا چاہیے یا اس میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں ان کو اسی طرح سے رہنا چاہیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی طرح سے، اس طریقے سے تو مسائل آج تک حل نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے گئے ہیں، اختلاف شدید ہوتا گیا ہے۔ جب اس طریقے سے اختلاف شدید ہوتا گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا؟ آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ مرنے کے بعد جو ارواح ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی ارواح علیون میں ہوتی ہیں اور گناہ گار لوگوں کی ارواح سجین میں ہوتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آئیے ہم اس مقام سے شروع ہوتے ہیں جہاں پر ایک انسان وفات پا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک انسان جس کی روح قبض کر لی گئی، اس کا حصہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ حرکت کرتا ہے اور نہ اسے کسی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس کے اندر موجود جو روح تھی، جو اسے اس قابل بناتی تھی کہ وہ ہر چیز کو جان سکے، دیکھ سکے اور ریئیکٹ کر سکے، وہ روح اس میں سے نکل گئی ہے، اسے قبض کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی حصہ حرکت ختم ہو گئی ہے۔ جب یہاں یہ بات ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا کہ ہم اسے قبر میں دفن کریں گے۔ کیا جب ہم اسے قبر میں دفن کریں گے تو اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی، وہ زندہ ہو جائے گا یا ویسے ہی رہے گا؟ اگر تو ویسے ہی رہے گا جیسا کہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے اسے نہلایا دہلایا، کفن دیا اور قبر میں جا کر رکھ دیا، دفن کر دیا، اگر تو وہ ویسا ہی تھا، ویسا ہی رہے گا جیسا وہ ہمارے سامنے تھا، تو نہ تو وہ سنے گا اور نہ کچھ محسوس کرے گا۔ اگر وہ نہ سنے گا نہ محسوس کرے گا تو اس کے لیے عذاب قبر کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس کے سلام کہنا، اس کا سننا یا جواب دینا اسی کی حیثیت ہے۔ جب ہم اس مقام پر دیکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جیسا وہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے اسے قبر میں رکھ دیا، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اس میں اس کے جسم میں دوبارہ داخل کر دی جاتی ہے۔ اب اگر اس میں رد روح ہو گیا، اس کی روح اس میں دوبارہ آ گئی، تو کیا اس کی حیثیت وہی ہوگی جو مرنے سے پہلے تھی یا الگ ہوگی؟ یعنی جب رد روح ہوا، وہی روح جو اس میں نکالی گئی تھی، وہی روح اس میں دوبارہ لوٹا دی گئی، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تھا؟ اصولاً تو اسے ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تھا۔ لیکن یہاں پر پھر ایک اور معاملہ حل کرنے کا ہے۔ کیا اس شخص کی روح جو وفات پا جاتا ہے دنیا ہی میں رہتی ہے یا عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟
جب ہم نے اس آدمی کے فوت شدہ آدمی کے جسم کو دفن کیا تو ہم نے اسے دنیا میں دفن کیا. قبر جو ہے وہ دنیا میں ہے, اس جہان میں ہے, عالم برزخ میں نہیں ہے. اگر وہ عالم برزخ میں نہیں ہے, عالم دنیا میں ہے, تو کیا اس کی روح, اس کا وہ جسم جس دنیا میں قبر کے اندر موجود ہے وہ اس دنیا میں ہے, اس کی روح اس دنیا میں ہی رہے گی اور یہاں پر ہی عذاب و ثواب جھیلے گی. یعنی عذاب قبر اور ثواب قبر کا جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جو احادیث مبارکہ موجود ہیں, ان کے ذریعے سے ان کو یہی اسی قبر ہے. اب یہاں پھر سوال پیدا ہو جائے گا, کچھ لوگ جل کے مر جاتے ہیں, ان کے جسم باقی نہیں بہتے. کچھ لوگوں کو وحشی جانور کھا جاتے ہیں, ان کے جسم نہیں بنتے, ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی, تو ان کی قبر کہاں ہوگی, ان کا حساب کتاب کہاں ہوگا, ان کی روح کدھر, ان کے روح جو ہے وہ کس جسم میں لٹائی جائے گی. معزز ناظرین سامعین, جب تک ہم یہ طے نہیں کر لیتے کہ وہ روح جو شخص سے نکالی گئی تھی وہ عالم برزخ میں چلی گئی ہے یا اسی جسم میں ہے, اسی دنیا میں ہے, وہ عالم برزخ میں چلی گئی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے, وہ تمہارے درمیان ایک آڑ ہے, ایک برزخ ہے, اور وہ ایک الگ عالم ہے, اس کے حالات ہم سے الگ ہیں, دنیا کے حالات سے الگ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روح کا اور جو جسم ہم نے دفن کیا تھا قبر میں, اس کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہاں پر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا چھوٹا سا ریزہ ہوتا ہے جو نہ تو جلتا ہے, نہ گلتا ہے, نہ سڑتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے روح اور جسم کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. بھائی سوچنے کی بات تو یہ ہے, جب انسان موجود تھا, زندہ تھا, تو اس کی آنکھیں تھیں, کان تھے, ہاتھ تھے, سب حرکت کرتے تھے. اب جب کہ وہ سارے کا سارا سمٹ کر ایک ہلکے سے چھوٹے سے ایک ریزے میں جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, اس سے یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ہمیں بتایا گیا تھا تو اس وقت لوگوں کے حساب کتاب سے, تاکہ ایسا انداز میں بات کی جا سکے تاکہ لوگ سمجھ میں آ سکے اور ان کا ایمان پختہ رہے, وہ ان کو بتایا گیا تھا. لیکن جیسے جیسے علم میں ترقی ہو رہی ہے, جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں, تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس میں ایسے انداز, زاویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ارواح ہوتی ہیں وہ سجین اور علیون میں ہوتی ہیں. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے سجین اور علیون کے ذریعے. قرآن میں ہے وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. سجین ایک لکھا ہوا, مہر کیا ہوا دفتر ہے, مہر کی ہوئی تحریر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ارواحیں وہاں ہوتی ہیں. یعنی سجین جو ہے وہ ایک دفتر ہے جہاں پر ریکارڈ رکھا گیا ہے, جہاں پر اعمال نامے رکھے گئے ہیں, نہ کہ روحیں وہاں پر ہیں. ادھر ہم کہتے ہیں کہ روح لوٹا دی جاتی ہے, وہ مردے کے جسم میں آ جاتی ہے اور اسے پھر سلا دیا جاتا ہے اور وہ عذاب ثواب جھیلتا ہے, اس کا روح کا اس کا تعلق ہوتا ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ سجین یا علیون میں چل جاتی ہے. اسی طرح علیون کے بارے میں وما ادراک علیون کتاب مرقوم, وہاں پر بھی کتاب مرقوم ہے. یعنی وہ ایک مہر کیا ہوا دفتر ہے جہاں پر ریکارڈ موجود ہے, ارواح کا ذکر وہاں بھی کوئی نہیں ہے. معزز ناظرین سامعین, دیکھیے جیسے ہم اس دنیا میں موجود ہیں, اس دنیا کے حالات ہیں, واقعات ہیں, اسی طرح عالم برزخ ہے, وہ الگ ایک مقام ہے اور اس کے حالات اس دنیا سے الگ ہیں, مختلف ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب ایک فوت ہونے والا شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے وہاں عالم برزخ میں موجود جو روحیں ہوتی ہیں وہ اسے ملتی ہیں اور وہ اسے پوچھتی ہیں
کہ وہ فلاں شخص تھا اس کا کیا حال ہے، فلاں شخص تھا وہ کیا کرتا تھا، کیسا معاملہ تھا۔ جب وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ انعامات کی جگہ پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اگر دوسری طرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور دوسری چلاتا چلا گیا۔ اب یہ باتیں اگر ہیں تو علیین سجین میں روحیں کیسے چلے گئیں؟ معزز ناظرین سامعین، اصل صورتحال جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسے تسلیم کر لیں۔ میں صرف آپ سے غور و فکر کا سوال کروں گا، غور و فکر کی دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ آپ اسے غور کیجئے اور سوچئے۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس سے قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور ارواح جو ہیں وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں وہ اپنے اعمال کے مطابق رہتی ہیں، حالات گزرتے ہیں، جیسا وقت ہے وہ گزارتے رہتے ہیں۔ وہ اس عالم کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے۔ سجین اور علیین میں کوئی ارواح نہیں ہوتی ہیں، وہ دفاتر ہیں، وہاں پر ریکارڈ موجود ہے۔ اسی ریکارڈ جو اس نے انسان نے اپنی زندگی میں کمایا ہوتا ہے اسی کو مہر لگا کر وہاں رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ جب حساب کتاب اللہ تعالیٰ کرے گا اس وقت اس کو سامنے نکالا جائے گا، لایا جائے گا اور اس شخص کو سامنے دکھایا جائے گا، یہ دیکھ لو تمہارا اعمال نامہ۔ معزز ناظرین سامعین، کسی سے بحث نہیں، کسی کو غلط نہیں کہنا، صرف غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، جو سمجھ میں آئے اور اس کا دوسرے لوگوں کی سمجھ سے اس موازنہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اصل حقیقت سامنے کیا آتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔